बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनतों को कारी ज़रब लगती। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो डेरा इस्माइल खान में मुतादिद तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पिछली हुकूमत ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुबान ने ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। उसके लिए हमने बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। इसके बावजूद कि IMF से दिन रात मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े, अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट हो जाता तो क्या होता? हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जाली हुकूमत ना पहले मानी और ना ही आइंदा मानेंगे। मुल्की तरक्की को जाम करने वाले दोबारा नुमाइंदा बनने के हकदार नहीं। उन्होंने CPEC को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। वो डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि हम इस मुल्क के बासी हैं और हमने इस मुल्क में सियासत की है और बड़ी गैरत की सियासत की है। सर झुकाकर सियासत नहीं की, सर उठा के सियासत की है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। हमने दुनिया को बताया कि नाजायज हुकूमत को चैलेंज करने वाले इस तरह हुआ करते हैं। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, हम आज भी बताना कहते हैं कि कोई ये बात न सोचे कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई अरकान पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। माजी में 1 मिनट में 54 कवानीन मंजूर हुए। मजीद कहा कि ये सब अरकान उस शख्स का कूड़ा करकट हैं जो अदालतों से भाग रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। 1 मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ मौजूद है। स्पीकर साहब जो है वो लेजिस्लेशन करवा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए जो है। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका ज़मीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म हया ना आई जब उस शख्स ने और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की उसी सांस में। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी बिल्कुल। उसी सांस में डिसोल्यूशन भी की असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 2017 के इलेक्शन एक्ट में सियासी जमातों को बहुत इख्तलाफात थे। हमने कुछ नहीं छुपाया बल्कि तरामीम के मुतालिक सबको बताया गया है। मजीद कहा कि वक्त के साथ साथ कानून में तरमीम करना पड़ती है। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे और इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के इलेक्शन एक्ट में सियासी जमातों को बहुत इख्तलाफात थे। आइन खामोश है, जहां पे आइन में जिक्र नहीं है उस एनॉमली को दूर करने के लिए इलेक्शन एक्ट में पहले भी दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के
کردار کو فعال بنانے کے لیے کیا گیا. جو شیڈیول ایک دفعہ آ جائے اس میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ کورٹ آرڈرز آ جاتے ہیں. وہ جو 60 دن اور 90 دن کی لڑائی ہے وہ بھی 254 کانسٹیٹیوشن میں ایڈریسڈ ہے, لیکن وہ عدالتیں ہی کریں. آئین بولتا ہمیشہ قانون سازی کے ذریعے ہے, سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے ہی عمل کیا جاتا ہے. جہاں پہ تو آئین میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جلاؤ گھیراؤ کرنے کی باتیں کرنے والے اسی اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے. کبھی کہتے ہیں استعفے دینے, کبھی کہتے ہیں اسمبلی جانا ہے. مزید کہا کہ ایک ہی شخص نے اقتدار کے لیے ہر جگہ الیکشن لڑا. پی ٹی آئی والے فیصلہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. جب ریپیٹڈ غلطیاں ہوں, جان بوجھ کے ہوں اقتدار کی خاطر, تب بہت تکلیف دہ بن جاتی ہیں. میں اسی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا جب کہتے تھے کہ جلا دو, آگ لگا دو, چور بیٹھیں, اور پھر اسی اسمبلی میں آ کے بیٹھے. 9 مئی کو جو اٹیک ہوا, جو ہندوستان نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو یہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, کبھی کہتے ہیں اسمبلی میں آنا ہے, کبھی کہتے ہیں استعفے دے دیں, کبھی کہتے ہیں باہر جانا ہے, کبھی کہتے ہیں پھر استعفے واپس کر دیں, ہم نے اندر آنا ہے. فیصلہ کریں انہوں نے کرنا کیا ہے. اس کو موکری بنایا ڈیموکریسی کو, ساری سیٹوں پہ ایک شخص الیکشن لڑنے کو تیار ہے. تو یہ کتنی کانٹرڈکشن ہے ان باتوں کی جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئے کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. یہ بھی تاریخ نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا کہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی جب ووٹ آف کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر موو ہوا تھا, موکری بنائی. پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اور قومی اختراعی ایوارڈز کے اجراء کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں. اس کے لیے وی ہیو کیم آن اپلیکیشن فلاح جو وومن کی سیکیورٹی, سیفٹی, وومن اور چلڈرن کی سیکیورٹی اور سیفٹی پہ کام کریں. ہمارا ایس او ایس جنریٹ ہوتا ہے جو 1 منٹ کی وائس جنریشن, اور آپ کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کے لوگ ونس کو بھیجتا ہے اور آپ کو ریٹریو کرواتا ہے ایمرجنسی سچویشنز. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کوئی کال ہے جس میں آپ کے سارے ایمرجنسی نمبرز ہیں. تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ کے اندر ہم فیمیلس کو دے رہی ہیں تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ انانیمسلی, تاکہ از اے ٹیبو ان پاکستان, تو ان کی جو ہے کوئی بھی ان کا نام یا چیز بنائے تو انانیمسلی ہم اس کو کرتے ہیں, اور لیگل ایڈ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از محمد فراز اینڈ آئی ایم دی سی ای او اینڈ کو-فاؤنڈر آف کینسر پرائیویٹ کمپنی. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کیلے کا ہر 6 مہینے بعد درخت پھل دیتا ہے اور ضائع ہوتا ہے. تو بیسکلی ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے اور ہم نے اس کیلے کے درخت ویسٹ اسٹیم سے ہم نے فائبر ایکسٹریکٹ کیا. اینڈ ناؤ وی آر ایکسٹریکٹنگ دس ویسٹ فائبرز ان ٹیکسٹائل گریڈ یارن. ہم نے یہاں اسٹیبلش کیا ہے. ناؤ وی ڈیولپ فرسٹ ایور پاکستان فیبرک ان دی مین ٹیکسٹائل اسٹریمز. Furthermore, we also collaborate with the packages Lahore to develop a paper, and because of its high durability, its high absorbency, so we are also further collaborating with packages. ٹیشو پیپر بھی شروع کر Tissue paper, yes. This one is tissue paper. And it's composite, strong fiber, because ہم جانتے ہیں کہ glass fiber اور copper fiber بہت expensive ہوتے ہیں, so very good compared to. Thank you so much. Thank you so much. یہ بڑا انٹرسٹنگ بلوچستان سے اور میں یہاں این آئی سی اسلام آباد میں انکیوبیٹڈ ساتھ. میرے اسٹارٹ اپ کا نام 5000 ہے. 5000 نے بیسکلی دنیا کی پہلی ایسی موبائل ایپ ایجاد کی ہے جس کے ذریعے آپ جعلی نوٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں. اچھا. تو یس, سو ان 2021 ہمیں گوگل نے اپروچ کیا اور انیشیل فنڈنگ بھی پرووائڈ کی گوگل نے, اور 2022 میں ہمارے پاس ایک آفیشیل ڈاکیومنٹری لانچ کی گوگل نے. اور ہمیں یہ چیز ہمیں بھی نہیں پتا تھی کہ ہم دنیا کی پہلی ایسی ٹیم اسٹارٹ اپ تھا جو کہ ایٹ اے گلوبل لیول ہم فیچر ہوئے تھے کہ اینڈرائڈ موبائل فون, ٹینسر فلو, ان ٹیکنالوجیز پہ جو کہ پورے گلوبل سافٹ ویئر ہاؤس آپریٹ کرتے ہیں. سو کرنٹلی میں گوگل کی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں, کیونکہ 1-2 مہینے پہلے میں نے ان کی سیکورٹی پیچ کی تو انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا اپنے پاس, تو ان کے ساتھ میں تھرو آؤٹ ان کانٹیکٹ رہا. ریسنٹلی آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے الکبرا کے نام سے, جو آپ لوگوں نے آزاد کشمیر میں یہاں پہ سائٹ پہ اسٹارٹ کیا, تو اس ٹائم مسلم ہینڈز نے ہمیں اپروچ کیا اس پہ, تو اس کو
को हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं। मुस्लिम लैंड के साथ हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया 5 स्टार मीटिंग, जो कि आप अपने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी चीज़ें करते हैं ऑटोमेटिकली मिनट्स जनरेट होकर चीज़ें Sir, my name is Urba Sarhani and we are making sanitary pads from banana fiber. So in Pakistan there is a problem that sadly we have complete lack of awareness of personal hygiene among Pakistani women, and only 17% Pakistani women have access to the sanitary pads. Why? Because there is lack of awareness and there are high prices. The high prices are because of the raw materials that are imported. So basically, as you have seen earlier, we can make fiber from banana stem that can further be used to produce fluff that can be used in the pads, in the sanitary pads that we can provide to the women in the rural areas at a very very cheap cost. السلام علیکم سر, مائی نیم از احسن احمد خان فرام کراچی. ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈرون ہے جو پیٹرول پہ اڑتا ہے اور اس کو فلائٹ ٹائم 3 آورس ہے, اور اس کی انڈسٹریل اپلیکیشنس میں ایگریکلچرل میٹیریل اسپریئنگ, کنسٹرکشن میپنگ اور سرویلنس اور آرمی ملٹری یوزز. السلام علیکم سر, دس از محمد صاحب, فاؤنڈر اینڈ سی او. سو ہمارا جو بگ آئیڈیا ہے, وی ہیو میڈ اے پروڈکٹ سر, we have made a product similar to Kalika that reduces your electricity bills and power loss by 15%. So the technology has been validated by Shell. हमने Shell में install किया और हमें 15% से ज़्यादा reduction achieve हुई electricity bills में. So yeah, this is the big idea. Thank you. یہ بھی بڑی مزے کا. السلام علیکم سر, بیسکلی ہمارے اسٹارٹ اپ کا نام علاج گھر ہے, اور یہ بیسکلی ہماری جو ایسے ریموٹ ایریا میں لگی ہوتی ہے, جو پیشنٹ اسپتالوں تک نہیں آ سکتے, یہ ایک منی ہاسپٹل ان کے لیے وہیں پہ لگ جاتا ہے اور پیشنٹ کے ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے کنیکٹ ہوئے گا, چاہے کراچی لاہور میں کہیں بھی. ٹھیک ہے, 2-3 اور ہیں یہاں سے شروع کریں. دیر ہوگی. ہاں جی بس. میرا نام حسینہ صالح ہے, میری فارم کا نام کلام فار سولوشن ہے. ہم کسانوں کے لیے سر ایگری ڈرونس بنا رہے ہیں جو کہ اسپرے, فرٹیلائزر اور پرسیجن ایگریکلچر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. سر اب تک ہم 1500 فارمرس کو سروسز دے چکے ہیں, 4500 ایکڑ سے زائد رقبہ کور کر چکے ہیں ڈرون اسپرینگ کے تھرو, اور 106 ملین کا ریونیو کما چکے ہیں. سر بائی 2030 یہ انڈسٹری جو ڈرون ایگری ڈرون کی انڈسٹری ہے وہ $56 بلین کی انڈسٹری بن رہی ہے. تو سر اگر ہم اس کا کچھ پارشل بھی پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کر سکے بائی ایکسپورٹنگ دیز تھنگس ان ایمرجنگ مارکیٹس. سر وی نیڈ یور ہیلپ فار دیٹ. بیسکلی ایک سوشل انٹرپرائز ماڈل ہے جو کہ ٹرانسجینڈرس کے لوکل اسکلس کو یوز کر کے گلوبل اسٹارٹ اپ کر رہا ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا فرسٹ ٹرانس لیڈ ٹیک بیسڈ گلوبل اسٹارٹ اپ ہے. ہم بیسکلی وی آر بیسڈ ان ملتان. ہم ہینڈ امبرائڈرڈ کلچ بیگس اور ٹوٹ بیگس بنا رہے ہیں, اور ان کو ہم US میں سیل کر رہے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک ٹرانسجینڈر لیڈ اسٹارٹ اپ ہیز میڈ اٹ ٹو اے نیشنل لیول پروگرام, نیشنل لیول پچنگ کانٹیسٹ فرام مور دین 12,000 applicants. Thank you very much, sir. And my product is EcoWork, which is the first ever smart compost bin in Pakistan to convert your organic waste into compost. So as you know, there are sensors in, as you know, that Pakistan is a agricultural country اور ہمیں بہت زیادہ ویسٹ کا ایشو بھی آتا ہے. تو اگر ہم ہر گھر میں یہ اسمارٹ کمپوسٹ بن رکھیں جس میں آپ اپنا کھانا ڈالیں اور وہ کھاد میں کنورٹ ہو جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے معیاری کھاد کو بھی ریپلیس کر رہے ہیں ود دا بایولوجیکل کمپوسٹ, اور جو گھر کا کھانا وغیرہ ہے اس کا جو لینڈ فلس پہ وہ جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. میرا نام عثمان ہے سر, ہم الیکٹرانک بیسڈ کمپنی رن کر رہے ہیں سر. رائٹ ناؤ ہم نے صرف اس ایک پروجیکٹ سے سر آرمی کا $5 ملین سیو کیا سر. سر 200 پیسز ہم نے آرمی کو آلریڈی دیا سر. فلر کمپنی سر جو ویسٹرن امریکن رشین ٹیکنالوجی ہے سر, اسے ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں سر, اور پاکستان میں سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں سر. ہیلیز, ریڈارز, آپ کے ٹینکس کے سولوشن سر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کو دے رہے ہیں سر. نام بھی بڑا اچھا رکھا ہوا, 4 انجینئر. My name is Hafsa Sayyed and I'm from Slosh. Slosh is building AI healthcare solutions to detect early stage cancers. It is for radiologists and doctors to analyze this, and it generates AI reports.
पेशावराना सरमायाकारी कौमी इख्तराई एवार्ड्स का इजरा वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और जहाँ पर उनको मुख्तलिफ मसनूआत बारे ब्रीफिंग दी गई। मनाज़िर आप बराह रास्त दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे थे। पेशावराना सरमायाकारी कौमी इख्तराई एवार्ड्स के इजरा की ये तकरीब है, वज़ीर आज़म शरीक हुए।